سب سے پہلے ہم پشتون قوم کی طرف سے آپ کا اور سب میڈیا والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ پہلی بار ہے کہ کسی چینل کا کوئی رپورٹر آ گیا۔ ہمیں یقیناً گلہ بھی ہے کہ 4 دنوں سے ہم یہاں بیٹھے ہیں لیکن کوئی میڈیا والا نہیں آ رہا، معلوم نہیں کہ اوپر سے کوئی کچھ ہے، ان پہ پابندی ہے۔ بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ادھر پشتون کے 2 دھرنے ہیں، ایک لکی مروت سے آیا ہوا ہے اور ایک وزیرستان سے مسعود قبیلے کا۔ سب سے پہلے میں لکی مروت کے بارے میں بتا دوں کہ لکی مروت میں ایک تحریک شروع ہوئی ہے جو پوری پشتون قوم کی تحریک ہے۔ ابھی تک تو اس کا نام مروت بیٹانی قومی تحریک ہے، لیکن انشاءاللہ آج یا کل اس نام کو ریپلیس کر کے پشتون قومی تحریک کا نام دیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم پشتون جو ہیں ان کے متعلق جو مسپرسیپشن ہے کہ پشتون شرپسند ہیں یا شدت پسند ہیں یا انتہا پسند ہے، یہ بالکل ایک غلط پرسیپشن ہے۔ پشتون یوم اول سے آرام امن پسند ہے، امن پرست ہے، اور پشتون قوم جس کا سب سے بڑا قانون رواج ہے اس کا 100% پابند ہے۔ اب چونکہ پاکستان میں 73 کا آئین موجود ہے تو ہم آئین و قانون کے لوگ ہیں، ہم آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر ہر کام کرتے ہیں۔ لکی مروت سے جو دھرنا ادھر آیا ہے ان کے 2 مطالبات ہیں۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ لکی مروت میں 32 سال سے ایک سیمنٹ فیکٹری قائم ہے، کراچی سیٹ محمد علی طبع اس کا مالک ہے۔ 32 سال سے ہمارے پہاڑ کار ہیں، 18,000 زمین پر ان کا قبضہ ہے، کروڑوں روپے وہ کما رہے ہیں، کروڑوں روپے سوری، لیکن 32 سال میں ڈسٹرکٹ لکی مروت کو ابھی تک کسی بھی مد میں رائلٹی، سوشل ویلفیئر یا دیگر جو مد ان میں 1 پیسہ بھی ڈسٹرکٹ لکی مروت کے عوام کو نہیں ملا ہے۔ بیچ میں کچھ بطاخور ہیں، کچھ ونڈے ہیں، کچھ ہمارے وہ کرپٹ پولیٹیشنز ہیں، وہ بیچ میں کار رہے ہیں، ڈسٹرکٹ کو اور عوام کو 1 پیسہ نہیں ملا ہے۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے قانون اور آئین کے مطابق کہ اس لکی سیمنٹ فیکٹری سے ہمیں اپنا وہ حق دیا جائے جو آئین اور قانون میں ہے۔ دوسری طرف ہماری لکی مروت میں بیٹانی قوم کے علاقے میں آئل اینڈ گیس دریافت ہوئی ہے۔ اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ بلوچستان کے سوئی کا جو گیس ہے اس سے بڑا ذخیرہ ہے۔ 2 سال ہوئے، ہم 2 سال سے مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، مسلسل 2 سال سے۔ لکی مروت میں ہم نے ایک ٹینٹ کے اندر 2 ماہ تک دھرنا دیا، پھر آگے 20 مہینے ہم نے احتجاج کیا روڈوں پر کہ خدا کے لیے یہ ہمارا جو ذخیرہ دریافت ہوا ہے آئل اینڈ گیس کا، اس میں 158 آرٹیکل جو ہے آئین کا، اس کے تحت ہمارا جو حق بنتا ہے خدا کے لیے وہ دے دیں، لیکن ہماری بات کوئی نہیں سنتا۔ لہٰذا ہم مجبور ہو کر ایوانوں کے اقتدار کے سامنے کھڑے ہو گئے، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو گئے، وزیر اعظم کے سامنے، صدر کے سامنے، آرمی چیف کے سامنے، تمام ریاستی اداروں کے سامنے کہ خدا کے لیے ہماری یہ جو قدرتی وسائل ہیں آئل اینڈ گیس، اس میں جو ہمارا حق بنتا ہے آئین و قانون کی روشنی میں وہ ہمیں دے دیں، ہمارے ساتھ زیادتی نہ کریں، نا انصافی نہ کریں۔ اور دوسری طرف جو لکی سیمنٹ فیکٹری ہے براعظم ایشیا کی سب سے بڑی فیکٹری، کروڑوں کما رہے ہیں مالک، لیکن ہمیں ڈسٹرکٹ لکی مروت کو آئین و قانون کے تحت ہمارا جو حق بنتا ہے وہ نہیں دیتے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کیا آپ کے حقوق ہیں جو آپ کو مل نہیں رہے؟ کیا آپ کے حقوق ہیں؟ وہ تو آئین و قانون میں واضح ہیں، رائلٹی ہے، سوشل ویلفیئر فنڈ میں ہے، وہ CSR جس کو کہتے ہیں، سروس رینٹ ہے،
प्रोडक्शन बोनस है, दीगर जो हकूक़ हैं वो कानून और आइन में लिखा हुआ है सब कुछ। ये बताएं, आप काफ़ी दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो क्या जो वहाँ से जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, क्या उनमें से भी कोई आप तक आया है, रसाई किसी ने की है, पहुँचने की कोशिश की है या आपको सुनने की? ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हमारे कुछ जो अवामी नुमाइंदे हैं, शेर अफजल ख़ान साहब MNA की मरोत से, और बलूचिस्तान के मिली मशर महमूद खान अचकज़ई साहब, जनूबी वज़ीरिस्तान से MNA ज़ुबैर ख़ान, अजमल वज़ीर साहब, बलूचिस्तान के जो मशर हैं SK ख़ान, सादिक ख़ान साहब और इकबाल मसूद साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये हमारे पास यकीनन आए हैं और हमारे साथ इजहार हमदर्दी भी किया है और ये यकीन दहानी कराई है कि पार्लियामेंट में हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया अभी तक। हम बैठे हैं, इस मुल्क के शहरी हैं, पुरअमन बैठे हैं, एक पत्ता भी नहीं गिराया है, एक गमला भी नहीं टूटा है, कैंप भी नहीं लगाया है, लाउड स्पीकर भी नहीं लगाया है। कानून की वायलेशन हमने एक ज़र्रे के बराबर नहीं की है। पार्लियामेंट हाउस के सामने पड़े, ये अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम ने उनको इलेक्ट किया है, अवाम के हुकूक़ के लिए पार्लियामेंट हाउस बना है कि यहाँ आप पुरुम्मीद हैं, कोई आपको हल नज़र आ रहा है कि आप समझते हैं कि हुकूमत आपकी सुनेगी, और अगर नहीं सुनती तो आपका जो फाइनल स्टेप है, अगला जो लाएमल है वो क्या होगा? अभी तक जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, जो कंसर्न्ड मिनिस्टर हैं या कंसर्न्ड ऑफिशल्स या ऑफिसर्स हैं, वो अभी तक उन्होंने वो एक भी नहीं आया है, बल्कि वो ये महसूस भी नहीं कर रहे कि ये अवाम बैठे हैं। कम अज़ कम अवामी हुकूमती नुमाइंदा तो आना चाहिए था, कोई पार्लिमानी कमेटी बनानी चाहिए था। वो पार्लिमानी कमेटी अगर हमारे मुतालबात जायज़ हैं, कानूनी हैं, आईनी हैं, तो हमारे साथ कम अज़ कम टेबल पर तो बैठना चाहिए, हमें तसल्ली तो देना चाहिए था। इसी तरह मसूद कबीले के जो लोग आए हैं, उनका एक ही मुतालबा है कि उन ऑपरेशन में उनको जो नुकसान मिला है, उनके घर गिरा दिए गए हैं, उनके साथ टोकन भी हैं वो मुआवजे के, तो मुआवजा उनको नहीं मिल रहा। ये तो उनका हक बनता है, वो अपना धरना इसलिए दे रहे हैं। सवाल किया कि अगर कोई नुमाइंदा, हुकूमती नुमाइंदा आपके पास ना आए, कोई आपका पता ना करे पार्लियामेंट के जो या वज़ीर आज़म है, सदर है, या कुदरती वसाइल के पेट्रोलियम के जो मिनिस्टर हैं, या इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं, या उनके मसूद कबीले के जो मुताल्लिक़ हैं, उनके खानदान जो मिनिस्टर हैं, अगर नहीं आए, हम मायूस हैं, इनसे मायूस हैं, इक़्तिदार के ऐवानों से, पार्लियामेंट हाउस से, पार्लियामेंटेरियन से बिल्कुल हम मायूस हैं। लेकिन हम मायूस नहीं है, अपने आप से कम अज़ कम अपनी कौम से, पश्तून कौम से, मरवत कौम, ब्रिटनी कौम, मसूद कौम, पश्तून कौम से हम कभी मायूस नहीं हैं। लेकिन अगर उन्होंने, हम तो यह धरना देंगे, ये याद रहे कि ये धरना ईद तक हम देंगे, ईद के बाद देंगे, बल्कि अगली ईद उल फितर तक देंगे, यहाँ बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह। उस वक्त तक यहाँ बैठे रहेंगे, या हम शहीद हो जाएंगे या हमें हक दिया जाएगा। बस देयर आर टू ऑप्शन, या हमें शहीद कर देंगे या हमें हक देंगे, तीसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन आईन व कानून के दायरे में हम हरगिज़ आईन व कानून का दायरा क्रॉस नहीं करेंगे, बिल्कुल पुरअमन रहेंगे, आईन व कानून के दायरे में रहेंगे और उस वक्त तक रहेंगे जब तक हमें हुकूक नहीं दिए जाए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जावेद मसूद है, मैं वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये मैं चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हूँ फाटा कबाइल मशावरती जिरगा। यहाँ हम आए थे जिरगा करने, बेडगे रोड के ऊपर। हम जिरगे के लिए आए थे। यहाँ हमने प्रेस क्लब वालों से बात की थी कि पहले हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, तो जब हमने उनको प्रोग्राम बताया कि हमारा 3 दिन यहाँ एक सेशन चलेगा जिसको कबायली मशावरती जिरगा कहते हैं, उर्दू में इसको सेमिनार कहते हैं,
تو اس کے لیے ہمیں جگہ چاہیے. 3 دن کا سیشن ہے. تو پریس کلب والوں نے کہا کہ آپ لوگ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے, ہم آپ کو جگہ دیں گے, آپ کدھر بیٹھنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا کہ ہم 4 دیواری کے اندر بیٹھیں گے, لیکن انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے. ان کے ساتھ جو فارمیلٹیز تھی, جو ساری بات ہو گئی تھی, ان کی جو لائبلٹی تھی وہ بھی ہم نے پے کیا. اور اس کے لیے ہم نے 8 دن جو ہے نا کمپین چلایا سوشل میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد اور قبائلی علاقے یہ بہت دور پڑتے ہیں. تو ہم نے ان سب لوگوں کو میسج دیا, اور سارے لوگ جو ہے نا وہ ادھر سے روانہ ہو گئے تھے اس تاریخ کے لیے. 4, 5, 6 جون کو ہمارا جو ہے نا جرگہ ہونا تھا. مین وائل جب آخری دن ہو گیا تو پریس کلب والوں نے ہم سے انکار کیا اور ہمیں جرگہ کرنے نہیں دیا. اب ہم روڈ کے اوپر بیٹھے ہیں, جرگہ کے منتظمین ہیں. ابھی تک نہ تو ہم نے دھرنا شروع کیا ہے, صرف اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ خدارا ہم جرگے کے لیے آئے ہیں, صلح کے لیے آئے ہیں, امن کے لیے آئے ہیں, پروٹیسٹ کے لیے نہیں آئے, کرنے کے لیے نہیں آئے. آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ ہمارے مطالبات بہت سیدھا سادہ ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے. ہمارے علاقے پورے فاٹا بیلٹ میں آپریشن کے خلاف یہ جو وار اینڈ ٹیرر کے بہت سارے آپریشن ہوئے, صرف ایک ہی آپریشن نہیں بہت سارے آپریشن ہوئے ہیں. اس میں جو نقصانات ہوئے ہیں, اس آپریشن میں جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں, ان کے معاوضے کے لیے آئے تھے. اب ہمارے 2017 میں وزیرستان میں انہوں نے سروے کنڈکٹ کیا تھا, اور وہاں پہ جو مقیم لوگ ہیں ان کے ابھی تک وہ 80,000 فیملیز ہیں, ان کو ٹوکن ملا ہوا ہے. 2017 میں انہوں نے ہمیں ٹوکن دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم ودن 3 منتھس ہم آپ لوگوں کو پیمنٹ کر دیں گے. لیکن اب جو ہے نا 8 سال ہو گئے کہ وہ 3 ماہ پورے نہیں ہوئے. ابھی تک ہمارے وہ لوگ یتیم, غریب, مسکین, وہ سارے جو ہے نا وہ ٹوکن اٹھائے رکھے ہوئے ہیں, اور وہ انتظار کر رہے ہیں, روز پوچھتے ہیں کہ ہمیں اپنے پیسے کب ملیں گے. تو ہم بالکل 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر کام کر رہے ہیں, وہ ہے آپریشنز کے دوران نقصانات جو ہوئے ہیں, ان نقصانات کا ازالہ مانگتے ہیں. تو کوئی حکومتی سطح پہ کسی کی آپ سے بات چیت ہوئی ہے, کوئی آپ کے پاس آیا ہے یہاں پہ؟ حکومت کی سطح پہ افسوس کی بات ہے ابھی تک نہ تو کوئی ہمیں بات کرنے کے لیے آیا ہے, نہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں. ہم نے ان کو انوائٹ بھی کیا تھا کہ دیکھو آپ لوگ بھی آ جائے, ہم جرگہ ہیں, ہم سے کوئی وہ نہ تو ہم سیاسی لوگ ہیں, نہ ہم کسی کے خلاف ہیں, نہ ہم کسی کے دوست ہیں. ہم ایک اپنا ایک انتہائی غریبانہ مطالبہ لے کے آئے ہیں. تو برائے کرم آپ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے, لیکن بدقسمتی سے وہ لوگ ہماری طرف نہیں دیکھتے. بہت شکریہ.